السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ الصاد مکمل کر لیا الحمدللہ. سورۃ زمر سٹارٹ کرنے لگے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اس محنت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت وسیع کر دیتے ہیں مائنڈ کو نا جب انسان ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ایک نقطۂ نظر ہی علیحدہ ہو جاتا ہے. مطلب ایک ڈفرینٹ وے ہوتا ہے تھنکنگ کا، ڈفرینٹ بالکل مختلف سٹائل ہے رائٹ تھنکنگ کا. ایک نظر ہوتی ہے انسان جو دکھ رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو دکھ نہیں رہا ہوتا. ایک ہوتی ہے باہر کی دنیا، ایک ہوتی ہے اندر کی دنیا. تو ٹرانسلیشن سے اور اللہ کی باتوں سے اور ترجمے سے اور ان سب چیزوں سے نا اندر کی دنیا کے اندر، جو انسان کے اندر کی دنیا ہوتی ہے نا، اس میں ایک لائک کچھ ریونیشن سمجھنے کچھ آتی ہے، کچھ چینجنگز آتی ہے، اندر سے چینجنگ سٹارٹ ہوتے ہیں انسان کے. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں ہی بڑی خوبصورت. اللہ کی ذات ہی بہت خوبصورت ہے، اللہ کی باتیں اتنی پیاری ہیں. چلیں اللہ کی باتیں کر رہے ہیں تو چلتے ہیں سورۃ زمر کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تنزل نازل کیا جاتا ہے الکتاب، یہ کتاب من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز غالب الحکیم حکمت والا. یہ کتاب اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے. مکی صورت کا آغاز عموماً ایسی آیات سے ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور کلام کو منزل من اللہ ہی نہیں سمجھتے تھے. اس آیت میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب نبی کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ اللہ سب سے زبردست ہے، وہ اپنے فرامین اور احکام کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ جو کہ حکیم ہے، لہذا اس کا یہ کلام میں حکمتوں سے لبریز ہے. اِنَّا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی، لئی کہ تمہاری طرف الکتاب، یہ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، بس اللہ کی عبادت کرو، مخلصاً خالص کر کے، لہو اسی کے لیے دین عبادت. ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ خالصاً اس کی حق میں تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجیے. یعنی یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل نہیں کی کہ اس کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ اس لیے اتاری ہے کہ اس سے مثبت و تعمیری نتائج حاصل ہوں، جنہیں سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے جو کچھ اس میں مذکور ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے. اللہ یاد رکھو، للہ ان کے لیے الدین و عبادت، الخالص و خالص، والذین اور جو لوگ اتخذوا بناتے ہیں من دون ہی اس کے سوا اولیاء دوست، ما نعبدوہم نہیں عبادت کرتے ہیں ہم ان کی، الا مگر لیقربونا اس لیے کہ وہ مقرب بنا دیں ہمیں، اللہ اللہ کا، زلفا قرب کا درجہ. ان اللہ بے شک اللہ یحکم فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، فیما جس میں، ہم وہ، فیہ اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، من ہوا جو ہو، کاذب جھوٹا، کفار ناشکرا. یاد رکھو بندگی خالصاً اللہ ہی کے لیے ہے. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنائے رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. جن باتوں میں اختلاف کریں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور حق کا منکر ہو. اچھا، اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنے قرب کا وسیلہ بتایا وہ دراصل حضرت حدیث قدسی سے واضح ہوتا ہے. قرب الہی کا حقیقی وسیلہ اس کے نیک اعمال ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی. وہ کہے گا، میرے پروردگار میں کیسے تیری عبادت کرتا، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا. اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں دیا. وہ کہے گا، اے پروردگار میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے. پروردگار فرمائے گا کہ تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے ہاں پا لیتا. پھر اللہ پاک فرمائیں گے، ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا. بندہ کہے گا، میں تجھے کیوں کر پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے ہاں پا لیتا. یہ مشرک جھوٹے تو اس لحاظ سے ہیں کہ ان سب
یہ مشرک جھوٹے تو اس لحاظ سے ہیں کہ ان سب کے عقیدے من گھڑت ہوتے ہیں، اور حق کے منکر اس لحاظ سے کہ بات سمجھنے کی بجائے اپنی ضد اور ہر ڈرمی پر اتر آتے ہیں۔ اور اگر کفار کا معنی نا شکر گزار کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کھاتے تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہیں، اور ان کی ہر طرح کی نیاز مندیاں اللہ کے بجائے دوسروں کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ یعنی اس آیت کا ایکسپلینیشن یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جن کو پوچھتے ہیں کسی بھی فارم کے اندر، تو ہم تو ان کی، اور اوپر سے پھر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ جن باتوں میں اختلاف کریں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور حق کا منکر ہو، یعنی کہ حق بات سے، اور حق بات اللہ کی بات ہے، سچ بات اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کے کوئی بات نہیں۔ لو اگر اراد اللہ چاہتا ایتخذ کہ بنائے ولدن اولاد لا لصطفى البتہ وہ چن لیتا مما اس سے جو یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے مخلوق جسے وہ چاہتا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، هو اللہ وہی اللہ ہے، الواحد واحد، یکتا قہار زبردست۔ اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، یکتا ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ یہ دراصل مشرکوں کے اس عقیدے کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اپنے لیے بیٹیاں انہیں ناگوار ہیں۔ انہیں جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کے لیے تو اولاد ہونا ہی محالات سے ہے، اس لیے کہ باپ اور بیٹے میں جنسی اور نوعی اشتراک ہوتا ہے، نیز بیٹا نہ باپ کا مملوک ہے ہوتا ہے نہ مخلوق، جبکہ سب چیزیں اللہ کے مملوک و مخلوق ہے، لہذا اس میں کسی قسم کا اشتراک ناممکن ہے۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین، بالحق حق کے ساتھ، یکورو وہ لپیٹتا ہے اللیل رات علی النہار دن پر، و یکور النہار اور دن کو لپیٹتا ہے علی اللیل رات پر، وسخر اور اس نے مسخر کیا الشمس سورج والقمر اور چاند، کلو یجزی ہر ایک چلتا ہے لاجل ایک مدت مدت مقررہ علی یاد رکھو هو العزیز وہ غالب ہے، الغفار بخشنے والا۔ اسے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ دن کو رات پر اور رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک یوں ہی چلتا رہے گا، یاد رکھو وہی سب پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ یعنی زمین و آسمان یا کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اس کی تخلیق سے کثیر مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ گردش اللیل والنہار میں دلائل توحید، یعنی شام کے ہوتے وقت اگر مغرب کی طرف نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سے اندھیرا اوپر کو اٹھ رہا ہے جو بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے تاکہ سیاہ رات چھا جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت اجالا مشرق سے نمودار ہوتا ہے جو بتدریج بڑھ کے پورے آسمان پر چھا جاتا ہے۔ سورج نکل آتا ہے تو کائنات جگمگا اٹھتی ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹا جا رہا ہے۔ دن کو روشن کرنے اور رکھنے والی چیز سورج ہے، اور چاند رات کو روشنی دیتا ہے۔ یہ سورج اور یہ چاند جب سے پیدا کیے گئے ہیں انسان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور انسانوں کو ان سیاروں سے بے شمار فائدہ حاصل ہو رہے ہیں، لیکن یہ نظام شمس و قمر بھی ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے زبردست اور ان سب پر غالب ہے، جو ایسے عظیم الجثہ کروں سے اپنی حسب پسند کام لے رہا ہے، اور وہ بخش دینے والا۔ یہاں اس نسبت سے مذکور ہے کہ حضرت انسان نے اس دنیا کو جو فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے، اس کا تو یہی تقاضا ہے کہ نظام درہم کر کے انسانوں کو تباہ کر دیا جائے، مگر وہ عفو و درگزر سے کام لے رہا ہے۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، من سے نفس واحدۃ، نفس واحد، ثم جعل، پھر اس نے بنایا منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وانزل، اور اس نے بھیجے لکم، تمہارے لیے، من الانعام، چوپایوں سے، ثمانیۃ، 8 ازواج، جوڑے، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون، پیٹ میں، امہاتکم، تمہاری مائیں، وخلقن، ایک کیفیت، من بعد، اس کے بعد، خلقن، دوسری کیفیت، فی ظلمات، تاریکیوں میں، ثلاث، 3، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ، ربکم، تمہارا پروردگار، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہت، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا ہوا، اس کے سوا، فانا، تو کہاں، تصرفون، تم پھرے جاتے ہو۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی، اور تمہارے لیے مویشیوں سے 8 نر و مادہ پیدا کی، اور وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ، ان صفات کا، تمہارے پروردگار، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو۔ یہ توحید باری پر دوسری دلیل ہے کہ وہ تم سب کا خالق ہے۔ بظاہر الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس واحدہ
واحدہ یعنی سیدنا آدم سے تمہیں پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کی بیوی بنائی، مگر یہاں ترتیب زمانے کے بجائے ترتیب بیان کو محلوظ رکھا گیا، اور ایسی مثالیں ہر زبان میں پائی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو پیدا کیا، پھر سے اس کی بیوی کو، پھر ان دونوں سے نسل چلا کر تمہیں پیدا کیا۔ مویشیوں کے 8 جوڑے جن میں اہل عرب شرک کرتے تھے، یعنی اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری، یہ 4 نوع ہیں، ان کے نر و مادہ ملا کر کل 8 جوڑے ہوئے۔ یہی 4 نوع 8 جوڑے تھے جو اہل عرب پالتے تھے، اور انہی میں ان کی شرکیں رسوم جاری تھیں، اس لیے انہی کا ذکر کیا گیا، جبکہ ہمارے ہاں اونٹ بہت کم ہوتا ہے اور دودھ وغیرہ اس کی اغراض کے لیے گائیں کے بجائے بھینسیں زیادہ پالی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ان جانوروں کا دودھ مزاروں پر چڑھایا جاتا ہے۔ 3 تاریکیوں میں جنین کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر جنین کی، خواہ وہ انسان کا بچہ ہو، حیوان کا، 3 تہ بدہ تاریکیوں کے اندر پرورش ہوتی ہے، اور تینوں پردے اس جنین کو بیرونی آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تب جا کر جنین پیدا ہونے کے قابل بچہ بنتا ہے۔ ان میں پہلا پردہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ کے اندر رحم، اور تیسرا رحم کے اندر جھلی جس میں جنین ملفوف اور محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس عرصے میں اس جنین پر کئی مراحل اور اتوار گزرتے ہیں۔ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر منجمد خون ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، بعد ازاں اس کی شکل و صورت بنتی ہے، اور یہ سب 3 تاریکیوں کے اندر ہی ہوتا رہتا ہے تاکہ وہ جنین مقررہ وقت کے بعد انسان کی شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ جاہل عوام کو شرکی گمراہیوں میں پھنسانے والے حضرات، تمہارے پروردگار کی صفات یہ ہیں کہ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا پرورش کرنے والا ہے، وہی تمہاری اور ساری کائنات کا مالک ہے، لہذا وہی تمہاری نیاز مندیوں، نظروں، نیازوں، قربانیوں اور عبادات کا مستحق ہے۔ اب تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ افعال بجا لاتے ہو، تو بتاؤ کیا یہ سیدھی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ وہ کون لوگ ہیں جو تمہیں اس سیدھی بات سے پھیر کر غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں؟ اور یہ تو واضح بات ہے کہ اس سیدھی سی بات سے بہکانے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کا کچھ اپنے دنیوی مفادات ایسے غلط راستوں سے وابستہ ہوں، اور یہ لوگ ہوتے ہیں مندروں کے گرو، بت خانوں کے پنڈت، مزاروں کے سجادہ نشین اور مجاور حضرات، جنہوں نے عوام کو طرح طرح کی داستانیں سنا کر جال میں پھنسا رکھا ہے۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غنی و بے نیاز ہے، عنکم، تم سے، ولا یرضیٰ، اور وہ پسند نہیں کرتا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، الکفر، ناشکری، وإن، اور اگر تشکروا، تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، وہ اسے پسند کرتا ہے تمہارے لیے، ولا تازر، اور نہیں اٹھاتا، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا، بوجھ، اخرى، دوسرے کا، ثم، پھر، الی، طرف، ربکم، اپنا رب، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہیں، فینبئکم، پھر وہ جتلا دے گا تمہیں، بما، وہ جو کنتم تعملون، تم کرتے تھے، انہ، بے شک وہ، علیم، جاننے والا، بذات الصدور، سینہ، دلوں کی پوشیدہ باتیں۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے ہی لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بار گناہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے پروردگار کے ہاں ہی واپس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ شکر کے فائدے، اللہ تعالیٰ کے تم پر بے بہا انعامات کے باوجود بھی اگر تم کفران نعمت کرو گے اور اس کا حق عبادت دوسروں کو دیتے رہو گے تو اسے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تمہارے کفران نعمت یا ایسی نمک حرامے کو پسند نہیں کرتا، اس کے ہاں پسندیدہ بات یہی ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اس سے بھی وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے پسند کرتا ہے۔ شکر کا تمہیں فائدہ یہ پہنچے گا کہ ایک تو تمہارا پروردگار خوش ہوگا، دوسرے تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گی۔ یعنی اگر آج تم کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کفر یا گمراہی کی راہ اختیار کرو گے تو قیامت کے دن وہ تمہیں بوجھ اٹھا نہیں لے گا، اس کا تو اپنے گناہوں کا بوجھ اس کے لیے وہ والے جان ہوگا، وہ تمہارا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ لہٰذا اللہ سے شرک اور کفران نعمت کے بارے میں انتہائی محتاط روش اختیار کرو، دوسرے کے بہکاوے میں نہ ہو، خود سیدھی سی بات کرو، سیدھی راہ کو پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ جن لوگوں کو آج تم نے اپنا پیشوا سمجھ رکھا ہے وہ کل تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِذَا، اور جب مسّا لگے پہنچے الانسان، انسان، ضرور کوئی سختی، دعا ربہ، وہ پکارتا ہے اپنا رب، منیباً، رجوع کر کے، الیہ، اس کی طرف، ثم اذا، پھر جب، خولہ، وہ اس سے دے نعمت منہ، اپنی طرف سے، ناسیہ، وہ بھول جاتا ہے، ما، جو کانا یادو، وہ پکارتا ہے، الیہ، اس کی طرف، من قبل، اس سے قبل، وجعل، اور وہ بنا لیتا ہے، للہ، اللہ کے لیے، انداداً، شریک، یذلوا،
لیُضِلَّ تاکہ گمراہ کرے عن سبیلہ اس کے راستے سے، قل فرما دے تمتع فائدہ اٹھا لے بکفری کا اپنے کفر سے، قلیلاً تھوڑا، انکا بے شک تو من سے اصحاب النار آگ والے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو پھر یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے پروردگار کو پکارا ہی نہ تھا، اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے۔ اسے کہیے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے تو یقیناً اہل جہنم میں سے ہے۔ امن یا جو ہوا وہ قانت عبادت کرنے والا، انا اللیلہ گھڑیوں میں رات کی، ساجدن سجدہ کرنے والا، وقائمن اور قیام کرنے والا، یحذر وہ ڈرتا ہے، الآخرہ آخرت، ویرجو اور امید رکھتا ہے، رحمتاً رحمت، ربہ اپنا رب۔ کل فرما دیں حل کیا یستوی برابر ہے، الذین وہ لوگ جو یعلمون جو علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، انما اس کے سوا نہیں یتذکرون نصیحت قبول کرتے ہیں اولو الالباب عقل والے۔ کیا ایسا شخص بہتر ہے جو رات کے اوقات کو قیام اور سجدے میں عبادت کرتے گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ آپ ان سے پوچھیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل و خرد ہوں۔ اللہ کے ہاں عالم کون اور جاہل کون؟ اب یہ ایک شخص ہے جو صرف مصیبت کو غیر اللہ کو پکارتا ہے اور اسے قرآن جاہل یا نہ جاننے والے کے نام سے پکارتا ہے۔ وہ شخص ہے جو تنگی، توشی اور خوشحالی غرض ہر طرح کے حالات میں صرف اللہ پر تکیہ لگاتا ہے، اسے ہی پکارتا ہے، رات کے اندھیروں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اسی کی رحمت کی توقع رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عالم جاننے والے کے نام سے پکارتے ہیں، خواہ وہ پرائمری پاس بھی نہ ہو، ابتدائی تینی کتابیں بھی نہ ہوں، اور اس مفہوم کی تائید قرآن کریم کے ایک اور جملے میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل عقل و خرد کے سامنے سوال رکھتا ہے کہ بتاؤ ان دونوں کی طرز زندگی ایک جیسی ہے یا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کل فرما دے یا عبادی ہے میرے بندو، الذین جو آمنوا ایمان لائے، اتقوا تم ڈرو ربکم اپنے رب، للذین ان کے لیے جنہوں نے احسنوا اچھے کام کیے، فی میں ہذہ دنیا اس دنیا میں، حسنۃ بھلائی، والارض اللہ اور اللہ کی زمین، واسعۃ وسیع، انما اس کے سوا نہیں، یوفا پورا بدلہ دیا جائے گا، صابرون صبر کرنے والے، اجرہم ان کا اجر بغیر حساب۔ اب کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہو، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ یہاں بھلائی سے مراد صرف مال و دولت نہیں، اگرچہ مال و دولت بھی اس بھلائی میں شامل ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں پرہیزگاروں کو مال و دولت عطا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں مال و دولت عطا نہ کی جائے۔ البتہ بھلائی کی اور بہت سی اقسام ہیں جو انہیں یقیناً حاصل ہوتی ہے، مثلاً ایسے لوگوں کو سب بھی عزت کرتے ہیں، خواہ عزت کرنے والے دیندار ہوں یا دنیا دار، ایسے لوگوں کی بات قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی ساکھ قائم ہوتی ہے، اور آخرت کی بھلائی جو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے یقینی ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے یہ صورت ہجرت حبشہ سے پہلے یا اس عرصے کے لگ بھگ نازل ہوئی، جبکہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور انہیں احکام اسلام کے بجاوری میں کفار مکہ کی طرف سے سخت دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ یعنی اگر مکہ کی سرزمین یا آس پاس کا علاقہ تمہارے تنگ ہو گیا ہے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کسی دوسرے ملک چلے جاؤ جہاں آزادی سے اسلام کے احکام بجا لا سکو، ترک وطن کا سلسلہ میں بھی تمہیں کئی طرح کی مشکلات پیش آئیں گی، اور جہاں جاؤ گے وہاں بھی ابتداءً مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ان مشکلات کو اگر صبر اور ثبات سے برداشت کرو گے تو اس کا ثواب بھی بے حساب ملے گا۔ واضح ہے کہ صبر کا تعلق ان مسلمانوں سے بھی ہے جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور ان سے بھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا کسی دوسری وجہ سے ہجرت نہ کی، بلکہ مکہ میں ہی کفار کی سختی سہنے کے باوجود اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ قل فرما دیں انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا کیا، ان کے اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصاً خالص کر کے، لہو اسی کے لیے، دین عبادت۔ آپ کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصاً اسی کی حق میں تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں۔ ہر نبی سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے اور احکام الہی کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ ہر نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود اپنی نبوت پر ایمان لائے، پھر دوسروں کو دعوت دے۔ اس سے اس پر یہ بھی واجب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہو سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے، اپنی ذات کو بطور نمونہ دوسروں کے سامنے پیش کرے، پھر دوسروں کو دعوت دے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ خالصاً اللہ اکیلے کی عبادت کروں، اور اس حکم پر سب سے پہلے میں خود سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا کہ ان اس کا اکونا کہ میں ہوں اولا پہلا المسلمین مسلم، اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔
قل انی اخافو، فرما دے بے شک میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت تو میں نافرمانی کروں، ربی اپنا پروردگار، عذاب یوم عظیم، ایک بڑا دن. آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل اللہ اعبدو، فرما دے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مخلصاً خالص کر کے، لہو اسی کے لیے، دینی اپنی عبادت. آپ کہیے میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. شرک سے سمجھوتا ناممکن ہے. آپ کو حکم یہ ہوتا تھا کہ خالصاً اللہ اکیلے کی عبادت کریں، جبکہ کفار مکہ پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ آپ سے سمجھوتا کرنے پر آمادہ ہو گئے. وہ سمجھوتا اس بات پر چاہتے تھے کہ ہم آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، بشرطے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. بالفاظ دیگر آپ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، کیونکہ یہی کلمہ ان کے بتوں کا نکارہ ثابت کرتا تھا، جس سے وہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بتوں کی توہین سمجھتے تھے، اور اس کلمے سے انکار ہی اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی تھی. لہذا آپ کی زبان سے اس کا جواب یہ دلوایا گیا کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ اکیلے اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود تسلیم نہ کروں، اور اگر میں اس حکم کی نافرمانی کروں تو میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. لہذا میں ایسا کام کسی قیمت پر بھی نہیں کر سکتا. فعبدو، پس تم پرستش کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہو، من دون ہی، اس کے سوائے، کل فرمانے، ان بے شک الخاسرین، گھاٹا پانے والے، الذین، وہ جنہوں نے، خاسرو، گھاٹے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، و اہلہم، اور اپنے گھر والے، یوم القیامتی، اپنے روز قیامت. الا، خوب یاد رکھو، ذالک، یہ ہوا وہ، الخسران، گھاٹا، المبین، صریح. تم اسے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. نیز کہیے کہ اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. دیکھو یہی بات صحیح صریح خسارہ ہے. شرک سے خسارے کے مختلف پہلو. یہ صریح خسارہ اس لحاظ سے ہے کہ مشرکوں کے اگر کچھ نیک اعمال ہوئے بھی تو وہ شرک کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے. اب ان کے صرف اس گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے. دوسرے ان کے بال بچوں کے گناہوں سے حصہ رستی کے طور پر انہیں بھی گناہ ہوگا. تیسرے یہ کہ دنیا میں تو خسارے کی اس طرح تلافی ہو سکتی ہے کہ بعد میں کسی وقت نفع ہو جائے. قیامت میں تو یہ صورت بھی ممکن نہیں، گویا ہر طرف سے ہی خسارہ انہیں گھیرے ہوئے ہے. لہم، ان کے لیے، من فوقہم، ان کے اوپر، ظلال، سائبان، من النار، آگ کے، ومن تحتہم، اور ان کے نیچے، ظلال، سائبان. ذالک، یہ، یخوف اللہ، ڈراتا ہے اللہ بھی اس سے، عبادہ، اپنے بندوں. یا عبادی، یا میرے بندوں، فتقونی، پس مجھ سے ڈرو. ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی. اس بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو. ذلیل، ذلتا کی جمع ہے جس کے معنی سایہ بھی ہے، بادل بھی، اور ایسا خیمہ یا سائبان جس کی صرف چھت ہو، دیواریں نہ ہو. مطلب یہ کہ ایسے صریح خسارہ پانے والوں کی سزا یہ ہوگی جیسے ان کے اوپر آگ کی گھٹا چھا رہی ہوگی، ان کے نیچے سے بھی ایسی آگ کی گھٹا اٹھ رہی ہوگی، اور انہیں دونوں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان. اے اللہ ہم سب کو قبر کے، حشر کے، آگ کے، جہنم کے عذاب سے بچا لیں. اے اللہ ہم سب کو قبر کے، حشر کے، جہنم کے آگ سے بچا لیں. آمین 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 یا رب العالمین. اور والذین، اور جو لوگ اجتنبوا، بچتے رہے، الطاغوت، اس طرح کا شیطان، ان کے، یعبدو، اس کی پرستش کریں، وانابو، اور انہوں نے رجوع کیا، اللہ، اللہ کی طرف، لہم، ان کے لیے، البشریٰ، خوشخبری، فبشر، خوشخبری دیں، عبادی، میرے بندو. جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، لہذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے. طاغوت کا مفہوم. طاغوت کا معنی عموماً بت یا شیطان کا لیا جاتا ہے. ان الفاظ سے اس لفظ کا پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا. طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جس کی اللہ کے مقابلے میں اطاعت یا عبادت کی جاتی ہو، یا وہ خود اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت یا عبادت لوگوں سے کروانا پسند ہو. گویا طاغوت سے مراد دنیا دار، چودھری، حکمران بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ پارلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، بت، شیطان اور جن بھی ہو سکتے ہیں، ایسے پیر فقیر بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کو ترجیح کروانا پسند کریں اور شریعت پر طریقت کو ترجیح دیتے ہوں. یہ بشارت صرف ان لوگوں کے لیے جو ہر قسم کی طاغوت کی اطاعت یا عبادت سے بچتے رہے اور تنگی ترشی میں بھی اللہ ہی کی اطاعت و عبادت کرتے رہے، اس کی طرف رجوع کیا، اسی پر توکل کیا. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس کو، میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. الذین، وہ جو یستمعون، سنتے ہیں، القول، بات، فیتبعون، پھر پیروی کرتے ہیں، حسنہ، اس کی اچھی بات. اولئک، وہی لوگ، الذین، وہ جنہیں، ہداہم، اللہ انہیں ہدایت دی اللہ نے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم وہ، اولو الالباب، عقل والے.
جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانشمند ہیں۔ اتباع احسن سے کیا مراد ہے؟ ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی اس صورت میں پیروی کرتے ہیں جو بہتر سے بہتر ہو، مثلا نماز کی ادائیگی کی جائے تو خلوص نیت سے اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے جذبے سے ادا کرے، بر وقت اور با جماعت نماز ادا کرے، طہارت اچھی طرح کرے، نماز میں خشوع و خضوع بھی ہو، ظاہری ارکان و آداب بھی درست ہوں، تو یہ نماز کی اچھی سے اچھی صورت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز تو با جماعت ادا کرتا ہے لیکن نماز میں خیال بس دنیاوی باتوں کے آتے ہیں، نماز میں بے توجہ ہو، فضول حرکتیں بھی کرتا رہے، سست اور ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہے، تو نماز اس نے بھی ادا کر لی اور اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہو گئی، مگر یہ احسن صورت نہیں، اور پہلے اور اس شخص کی نماز میں بہت فرق ہے۔ یہی حال تمام اعمال کا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں تو سب کی سنتے ہیں مگر قبول وہ صرف وہ بات کرتے ہیں جو ان سے بہتر ہو، پھر اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ افمن کیا تو جو جس حق کا ثابت ہو گیا علیہ اس پر کالمات حکم وعید العذاب عذاب افانتا کیا پس تم تنقید و بچا لو گے، من جو فی الناری آگ میں، کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی تو اے نبی آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ یعنی جن لوگوں پر ان کے اناج، ضد، ہٹ درمی اور ان کی بدعمالیوں کے سبب سے عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہو گیا، وہ ہدایت کی راہ اختیار کر سکتے ہیں، بھلا ایسے بدبختوں کو جو انہی بدعنوانیوں کے باعث آگ میں پڑ چکے ہیں، انہیں آپ یا کوئی دوسرا راہ راست پر لا سکتا ہے اور انہیں آگ سے نکال سکتا ہے؟ لیکن اللہ زینت تقو جو لوگ ڈرے ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے غرفن بالا خانے ہیں، من فوقی ہے اس کے اوپر سے، غرفن بالا خانے مبینتن بنے ہوئے، تجری جاری ہیں، من تحت الانہار ان کے نیچے نہریں، وعد اللہ کا وعدہ، لا یخلف خلاف نہیں کرتا اللہ المیعاد وعدہ۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کہ جنت اور دوزخ کی تیاری کی جا چکی ہے؟ بعض دفعہ امت میں ایسی بیکار بحثیں شروع ہو جاتی ہیں جن کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق ہے۔ اس آیت میں یہاں بالا خانے بنائے جا چکے ہیں، یا بالا خانوں سے مراد یہ نہیں کہ ایک مکان پر کوئی چوبارہ ہوتا ہے جیسے دوسری منزل ہو، بلکہ اس سے درجات کی بلندی مراد ہے، یعنی یہ ایک مکان سے دوسرا مکان بلندی پر واقع ہوگا، تیسرا اس سے بھی زیادہ بلندی پر۔ علم تارا کہ تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ کہ اللہ انزلہ اتارا من السماء آسمان سے ان پانی، فسلاکہ پھر چلایا اس کو، ینابی یا چشمے، فی الارض زمین میں، ثم پھر یخرج نکالتا ہے بھی اس سے زرعن کھیتی، مختلف الوانہ اس کے رنگ، ثم یہیج پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فترہ پھر تو دیکھے اسے مصفرن زر، ثم یجعلہ پھر وہ کر دیتا ہے اسے حطاما چورا چورا، ان بے شک فی ذالک اس میں لذکرا البتہ نصیحت ہے لیولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین میں چشمے بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کرتا ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اسے بھسم کر دیتا ہے، یعنی کہ بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں بھی ایک سبق ہے۔ بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو کر زمین کو سیراب کرتا ہے، زائد پانی نیچے چلا جاتا ہے جو کبھی چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے، کبھی کنویں وغیرہ کھود کے نکالا جاتا ہے، اور زائد پانی ندی نالوں میں بہتا ہوا دریاؤں کی شکل اختیار کراتا ہے۔ یہ سب پانی کے منابع ہیں، اور جو بھی صورت ہو بارش کے پانی سے انسانوں، حیوانوں، نباتات کی ضرورت پوری ہوتی ہیں۔ دنیا کے کمال کو بھی زوال آ کے رہے گا۔ سبق یہ ہے کہ جو چیز بھی عروج کو پہنچے اسے زوال ضرور آتا ہے، جب وہ جوبن پر ہو تو بڑی بہار دکھائی دیتی ہے اور اچھی لگتی ہے، مگر اس کا انجام عبرت آموز ہوتا ہے۔ نباتات کی بھی یہ کیفیت ہے، پھر انسان کی اپنی زندگی کی بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ چیزیں تو ہر انسان کے مشاہدے میں آ سکتی ہیں، مگر قوموں کے عروج و زوال کی بھی اگرچہ یہی کیفیت ہے مگر وہ انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی، صدیوں پر محیط ہوتی ہے، اور اس کا ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں قوم پر فلاں وقت عروج کا دور تھا، فلاں وقت انحطاط کا۔ پھر اس سے آگے اس دنیا کا بھی یہی حال ہے جو اس وقت اپنی بہاریں دکھا رہی ہے، اکثر لوگ اس پر ہیج بیٹھے اور اسی میں مست اور مگن ہو گئے، حالانکہ اس کا انجام بھی اللہ کی سنت کے مطابق وہی کچھ ہونے والا ہے جو دوسری چیزوں کا ہو رہا ہے۔ لہٰذا انسان کو ان مثالوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس پر ریجھنے کی بجائے اس گھر کی فکر کرنی چاہیے جس سے کبھی زوال نہیں آئے گا، یعنی کہ آخرت کا گھر۔ ٹھیک ہے، ہم نے 21 آیات مکمل کی ہیں، دوسروں کو مکمل ہو گئے۔ یہاں پہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔